بزرگان محترم اور عزیز دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اس دن ایمان والے اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالی جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں اللہ پاک کی اصل منشا تو یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کی توجہ آخرت کی طرف رہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، یہاں کی امیری بھی عارضی ہے، غریبی بھی عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں، یہاں کا غم اور دکھ بھی عارضی ہے، یہاں کی بیماری بھی وقتی چیز ہے، تندرستی بھی عارضی چیز ہے۔ غرض اس دنیا میں کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اپنی ایک حالت پر ہمیشہ رہے گی ایسا نہیں۔ ہر آن اور ہر لمحہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے، وہ تبدیلی چاہے ہمیں محسوس ہو یا ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن تبدیلی بہرحال آتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آخرت ہے کہ جہاں اللہ پاک جو عطا کریں گے وہ فانی اور وقتی نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ دنیا کا نظام کچھ اور ہے جو تبدیلی چاہتا ہے، آخرت کا نظام وہ ہے جسے اللہ پاک اس دنیا کے نظام سے ہٹ کر کے بنائے۔ اسی لیے آخرت کی نعمتوں کو بقا ہے، یعنی وہ نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، اور دنیا کی نعمتوں کو بقا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی نہیں رہیں گی، کبھی رہتی ہیں، کبھی چھین لی جاتی ہیں، کبھی ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، اور سورج گہن ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا آیت من آیات اللہ، کہ سورج گہن کا ہونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے کہ سورج جیسی بڑی مخلوق جو پوری دنیا کو روشن کرتی ہے، اللہ اسے چاہے تو بے نور کر دے، اس کی روشنی اس سے چھین لے، اور جس کی وجہ سے دنیا روشن ہو جاتی ہے، رات کی طرح اس دنیا کو بھی دن میں اندھیرا گھپ مسلط کر دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ کسی کے جینے سے، کسی کے مرنے سے نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، دودھ پینے کی مدت میں غالباً 6 مہینے کا زمانہ یا 8 مہینے کا زمانہ پایا تھا، انتقال ہو گیا۔ تو لوگ کہنا شروع کر دیے کہ یہ آنے والے دنوں میں بہت بڑی شخصیت بنتی، اس لیے اس کے انتقال پر سورج گہن ہوا۔ تو حضور نے فرمایا کہ سورج کا بے نور ہونا، گہن کا لگ جانا کسی کے جینے سے اور کسی کے مرنے سے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اپنی قدرت سے جب چاہتا ہے سورج کو نور عطا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے بے نور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ جب سورج گہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھائی، جسے صلاۃ کسوف کہتے ہیں۔ صلاۃ کسوف سورج گہن کی نماز۔ آپ محراب میں کھڑے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے،
لوگوں نے دیکھا کہ آپ 1 قدم 2 قدم 3 قدم آگے بڑھے اور آپ ہاتھ باندھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ ہٹایا اور اس طرح کچھ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. پھر آپ اپنا ہاتھ واپس لے لیے اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے اور پھر تلاوت کرتے کرتے مصلی سے پیچھے ہٹے تو پہلی صف والے بھی پیچھے ہٹے اور پھر صفیں پیچھے ہٹتی رہی حتیٰ کہ جو آخری صف تھی وہ دیوار سے لگ گئی. حضور پھر آگے بڑھے اور آ کر کے آپ نے مصلی پر کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی. تلاوت مکمل ہونے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا. اس کے بعد پھر اٹھے پھر آپ نے تلاوت شروع کر دی اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ رکوع فرمایا اور پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا. ہماری نمازوں میں عام طور پر ہم لوگ ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کرتے. سورج گرہن کی نماز میں حضور نے 2 رکوع فرمایا اور 2 سجدے کیے. نماز ختم ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آج نماز میں کچھ نئی چیزیں دیکھی جو ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نماز میں پہلے آگے بڑھے، چند قدم آگے بڑھ کر کے آپ نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا جیسے آپ کچھ لینا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ پیچھے ہو گئے اور پھر اس کے بعد آپ پیچھے ہونا شروع ہوئے تو اتنا پیچھے ہوئے الٹا پیدل قدم چل کر کے کہ ہم دیوار سے لگ گئے اور آپ نے 2 رکوع فرمایا. تو حضور نے فرمایا کہ جب میں سورج گرہن کی نماز پڑھ رہا تھا تو جنت میرے سامنے لائی گئی تھی اور جنت کے سامنے آ جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ جنت پھلوں سے بھری ہوئی اور میرے سامنے انگور کی ایسی بیل تھی جس میں انگور لدے ہوئے تھے. تو میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر کے 1 خوشہ انگور کا توڑ لوں، لیکن پھر مجھے اس بات کا خیال آیا کہ یہ جنت کی نعمت ہے، اگر یہ خوشہ میں توڑ لیتا ہوں تو قیامت تک آنے والے انسان اس خوشے سے کھاتے رہیں گے اور یہ انگور کا خوشہ ختم نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جنت کی نعمت ہے اور جنت کی نعمتوں پر فنا نہیں ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر میں انگور کا خوشہ توڑ لیتا اور لوگ اسے کھاتے رہتے اور قیامت تک کھانے والوں کا سلسلہ دراز رہتا تو ایمان بالغیب باقی نہیں رہتا. آج ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ ایمان بالغیب ہے. ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، مانتے ہیں. جہنم کو دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں. اللہ پاک کو دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں. اللہ پاک کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کی وجہ، اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم اللہ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے. یہ ایمان بالغیب ہے. اب اگر انگور کا خوشہ حضور توڑ لیتے اور پھر ہمارے سامنے ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر ایمان بالغیب باقی نہیں رہتا. اور کل قیامت کے دن ایمان بالغیب معتبر ہے. ایمان بالغیب معتبر ہے. ایمان بالمشاہدہ یعنی دیکھ کر کے ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون نے بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیا اور ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اور جب دریائے قلزم پر پہنچے تو اللہ نے اپنی قدرت سے دریا میں راستہ بنا دیا. پانی رک گیا، بیچ سے پھٹ گیا
اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر کے اس راستے سے گزر کر کے دریائے قلزم پار کرنے لگے. پیچھے سے فرعون بھی اپنا لشکر لے کر کے آیا. فرعون بھی اپنا لشکر لے کر کے آیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل درمیان دریا میں پہنچے تھے تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے دریا میں اترا اسی راستے پر جس راستے کو اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے بنایا تھا. حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے دریا پار کیا. فرعون اپنے لشکر کو لے کر کے دریا کے بیچ میں پہنچا. اللہ نے پھر پانی کو حکم دیا کہ تو جاری ہو جا. پانی پھر بہنے لگ گیا. پانی کا جاری ہونا تھا، راستہ ختم ہو گیا اور فرعون اور اس کا پورا لشکر دریا میں غرق ہو گیا. فرعون اس وقت حضرت بچاؤ کے لیے وہ تیر کر باہر آنے کی کوشش کرنے لگا. حضرت جبرائیل نے آ کر کے اس کی پنڈلی پکڑی اور اس کو پانی کے اندر کھینچا. تو وہ کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے پروردگار پر ایمان لایا. حضرت جبرائیل نے جواب دیا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، کہ اب تو ایمان لا رہا ہے. اب تو ایمان لا رہا ہے جب اللہ کا عذاب دیکھ چکا. آج سے پہلے تو نافرمانی کر رہا تھا اور زمین میں فساد برپا کرنے والے لوگوں میں تو شامل تھا. آج اللہ کا عذاب دیکھ کر ایمان لا رہا ہے، اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان سکرات میں ہو، موت کی کیفیت طاری ہو چکی ہو اور عالم غیب عالم مشاہدہ میں آ گیا ہو، روح قبض کرنے والے فرشتوں کا آنا دکھائی دینے لگا ہو، پھر وہ ایمان لائے تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب اس کا ایمان بالغیب نہیں ہے، ایمان بالمشاہدہ ہے. اس نے دیکھا ہے تو مانا ہے، بغیر دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ کر کے یقین کر کے وہ ایمان نہیں لایا. وہ ایمان لایا تو اس وجہ سے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اسے حضور اور نبی کی بات پر یقین نہیں تھا، اپنے دیکھنے پر یقین کر کے وہ ایمان لا رہا ہے. یہ ایمان بالمشاہدہ ہے، اس کا اعتبار نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دنیا کی تمام نعمتیں عارضی ہیں، تمام نعمتیں عارضی، کوئی نعمت بھی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں. مقابلہ ہوتا ہے، آدمی جیتتا بھی ہے ہارتا بھی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خوش ہونے کا دن وہ ہے قیامت کا دن جس دن ایمان والوں کی اللہ مدد کرے گا، اور ایمان والے اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہو جائیں گے. جیت کی خوشی بھی عارضی ہوتی ہے، وہ اس دنیا کی ہے. اصل مقابلہ دنیا داری میں نہیں، اصل مقابلہ دین داری میں ہونا چاہیے. آدمی کسی کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، کسی کی عبادتوں کو دیکھ کر اس سے بہتر عبادت کرنے کی کوشش کرے. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی ہو اور آدمی سامنے والے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی اور جیتنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اللہ اگر کامیابی دے دے تو خوش ہونے کا مقام یہ ہے. ورنہ دنیا بھی عارضی ہے، اور دنیا میں جو کچھ انسان کو ملے گا وہ سب عارضی اور وقتی، کوئی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. غالب ایسا ہے کہ اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اتنی قدرت رکھتا ہے کہ ساری دنیا مل کر کے اللہ کے فیصلے کو روکنا چاہے، اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہے، نہیں بدل سکتی. اور حکمتوں والا ہے، حکیم ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی.
اللہ پاک کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی فیصلہ لغو اور بیکار نہیں ہوتا. ہر کام میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. اللہ پاک کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں. کہتے ہیں الحکیم لا یخلو فعلہ عن الحکمہ، کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ، اس کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کل کا دن نتیجے کا دن ہے. ظاہر بات ہے یہ خوشی بھی کوئی دائمی خوشی نہیں ہوگی، اور یہ جیت بھی کوئی ہمیشہ کی جیت نہیں ہوگی. یہ بھی عارضی اور وقتی ہے. اللہ جسے چاہے گا اسے عطا کرے گا. لیکن ہم جس شریعت کو مانتے ہیں یہ شریعت کامل و مکمل ہے. ہار جانے پر نوحہ اور ماتم کرنا، اللہ کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ دین اسلام کے خلاف ہے. اسی لیے کسی کے انتقال پر رونا، بال نوچنا، سر پر مٹی ڈالنا، کپڑے پھاڑنا، سینہ کوٹنا، سینہ کوبی کرنا شریعت میں جائز نہیں. اسی طرح اگر خوشی مل جائے، آدمی جیت جائے، تو اسے بھی شریعت کے حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ خوشی کے موقع پر ہماری شریعت میں ناچنا حرام ہے. خوشی کے موقع پر موسیقی کے ساتھ گانا گانا حرام ہے. ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آدمی شریعت کے دائرے میں رہے، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح مکہ کا واقعہ بہت بڑی خوشی کا دن تھا. جس مکے سے مکے والوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے آپ کو قتل کرنے کی ہر ممکن تدبیر کی گئی. مجبوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وہ راستہ جو عام لوگوں کے آنے جانے کا راستہ تھا اسے چھوڑ کر کے جنگلوں میں سے، وادیوں میں سے، ریگستانوں میں سے، پہاڑوں میں سے ہو کر کے مدینہ پہنچنا پڑا تھا. تلاش کرنے والے، آپ کو قتل کرنے والے اس راستے پر چل رہے تھے جس راستے پر عام طور پر لوگ مکے سے مدینہ جاتے تھے. آج بھی وہ راستہ ہے، اسے طریق مدینہ قدیم کہتے ہیں. مدینہ جانے کا پرانا راستہ. شاہ فہد رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں دنیا بھر کے بڑے علماء کو جمع کیا اور ان سے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو کس راستے سے آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اس کا تعین کر دو. علماء کرام نے ہجرت کے سفر کی ساری حدیثیں سامنے رکھی اور ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے علماء کرام نے وہ راستہ طے کیا جدھر سے حضور مکے سے نکل کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے. وہ ساری حدیثیں دیکھیں کہ حضور نے صبح کہاں کی تھی، دوپہر کس مقام پر کی تھی، شام کس مقام پر کی، رات کہاں ٹھہرے، اور اس راستے میں آپ نے فجر کی نماز کہاں پڑھی تھی، ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی، عصر مغرب عشاء کی نماز کہاں پڑھی تھی. یہ ساری روایتیں جمع کر کے علماء کرام نے راستہ بتایا کہ اس راستے سے حضور مدینہ پہنچے تھے. تو شاہ فہد نے وہاں راستہ بنوایا جو مکے سے مدینہ تک ہے، اس کو طریق ہجرہ کہتے ہیں، یعنی ہجرت والا راستہ. ہجرت والا راستہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. مدینے میں بھی مکے والوں نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا. ہر وقت مسلمانوں کو اندیشہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں کافر کب حملہ کر دے. مدینہ پہنچ کر آپ نے اہل مدینہ سے معاہدہ کیا
کہ ہم مصیبت کے وقت آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دینا۔ تمام یہودی قبائل سے آپ نے معاہدہ کیا، اسی لیے کہ اطمینان نہیں تھا، حتیٰ کہ رات رات بھر صحابہ کرام حضور کے دروازے پر کھڑے رہ کر پہرا دیا کرتے تھے۔ اہل مدینہ بھی اسی اندیشے میں رات گزارا کرتے تھے کہ پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت نازل کی کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا، آپ فکر نہ کریں۔ حضور نے آواز دی دروازے پر کون ہے؟ تو غالباً حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول انا سعد ابن مالک، میں سعد ابن مالک ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب جاؤ آرام کرو، اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ مقابلہ ہوتا رہا، 20-22 جنگیں ہوئی 6-8 سال میں۔ سن 6 ہجری میں آپ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا، اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں اس معاہدے کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے آپ نے مدینے سے چل کر مکے پر حملہ کیا اور مکے کو فتح فرمایا۔ تو مکے کا فتح ہو جانا آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ مکہ اور اسی طرح حدود حرم کو اور اللہ کے گھر بیت اللہ کو آپ نے بتوں سے پاک کیا تھا، شرک سے پاک کیا تھا، اور توحید کے لیے اس گھر کو لوگوں کے لیے مختص کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے سب سے بڑی خوشی عطا کی تھی۔ جب مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے تھے تو آپ کی سواری پر حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت اسامہ کے متعلق آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اور یہ خبر ملی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر جہاں قیام پذیر تھے وہاں سے سواری آپ نے منگوائی، اور سواری پر بیٹھ کر جب چلنے لگے تو آپ کے ساتھ آگے حضرت اسامہ ابن زید بیٹھے ہوئے تھے، اور خوشی میں وہ اچھلنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک یا اسامہ، کہ میرے بیٹے اسامہ سکون سے بیٹھو، سکون سے بیٹھو، میری شریعت میں خوشی کے موقع پر ناچنا حرام ہے، میری شریعت میں مصیبت کے موقع پر نوحہ اور ماتم کرنا حرام ہے۔ آپ نے منع کیا۔ کل کا دن کسی کے لیے جیت اور کسی کے لیے ہار کا دن ہوگا، ہمیں بھی شریعت کے دائرے میں رہنا ہے، پٹاخے بازی نہیں کرنا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہم جو پیسہ پٹاخے بازی میں، آتش بازی میں اور ہول ہپاڑ میں خرچ کرنے والے ہوں، وہ پیسہ ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے، نیکی کے کاموں میں ان پیسوں کو خرچہ کرنا چاہیے۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ کسی کی جیت میں اور کسی کی ہار میں ہمیں شریعت نہیں چھوڑنی ہے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع دار ہیں۔ ہم نہ خوشی کے موقع پر شریعت چھوڑ سکتے ہیں اور نہ غمی کے موقع پر شریعت چھوڑ سکتے۔ ہر حال میں ہمیں شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا ہے۔ ظاہر بات ہے خوشی ملتی ہے، آدمی جیتتا ہے، خوشی ملتی ہے، لیکن یہ خوشی کوئی ہمیشہ کی رہنے والی خوشی نہیں ہے۔ اصل خوشی تو قیامت کے دن جب جیت اور کامیابی ملے گی، وہ دن خوشیوں والا دن ہوگا، اور اس دن اللہ پاک جنہیں کامیابی عطا کرے گا وہ خوش ہوں گے، اور اس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا کہ وہ دن ہوگا جس دن ایمان والے اللہ کی مدد کی وجہ سے خوش ہوں گے، خوشیاں منائیں گے،
یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اہل ایمان خوشیاں منائیں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے. ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے. اللہ کے فیصلے کو نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمتوں سے خالی ہوتا ہے. اس لیے ہمیں شریعت کی پاسداری کرنی ہے. آپ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، آپ صدقات و خیرات دیجئے، آپ 2 رکعت نماز صلاۃ شکرانہ ادا کیجئے، آپ اللہ کا ذکر کیجئے. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب حضور مدینے مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس طرح اپنے سر کو جھکایا کہ اونٹ کے پالان سے آپ کی پیشانی ٹکی ہوئی تھی، جیسے ہم سجدے کی حالت میں زمین پر اپنا سر اور پیشانی ٹیک دیتے. حضور اس حالت سے مکے میں داخل ہوئے تھے. یہ اللہ کی نوازشات تھی، اللہ پاک کا فیصلہ تھا جو جیت کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا. اور جس جگہ سے آپ کو نکلنے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، آپ فاتحانہ شان سے داخل ہوئے تھے. اور آپ جس کی جان بخشی کر دیں اس کی جان بخشی، اور جس کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اتنا اختیار اللہ نے آپ کو دیا تھا. لیکن آپ جب مکے میں داخل ہوئے تو تن کر کے، اکڑ کر کے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ آپ سجدے کی کیفیت میں تھے کہ آپ کی پیشانی اونٹ کے پالان سے لگی ہوئی تھی، اور اس طرح آپ جھکے ہوئے تھے جیسے آپ سجدہ فرما رہے ہیں. تو ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں. اللہ ہمیں یہاں بھی خوشی دے گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی اللہ ہمیں خوش رکھے گا. اس لیے ہم انشاءاللہ خوشی منائیں گے، لیکن ہماری خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہونی چاہیے. اللہ اس کے رسول کے احکامات اور اس کی شریعت کو پامال کر کے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو. اللہ پاک ہمیں خوشیاں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. گزشتہ مہینہ 25 اکتوبر جمعہ کو اپنی جامع مسجد میں دارالعلوم محمدیہ کا چندہ 78,850 روپے ہوا تھا. اس مہینہ آئندہ ہفتے 29 نومبر جمعہ کو جامعہ انعام العلوم درے گاؤں کا چندہ ہوگا انشاءاللہ. تو جیب میں پیسے ڈال کر کے لائیں، خالی جیب نہ آئے، یاد رہے گا. اور جو ہم اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے یہی ہمارا ہے. باقی مرنے کے بعد آپ جتنا چھوڑ جاؤ گے وہ دوسروں کا ہے، اپنا نہیں ہے. کل قیامت کے دن ہمیں جو ملے گا وہ یہی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ملے گا. اس لیے آئندہ ہفتے آپ اپنی جیبوں میں کچھ پیسے رکھ کر کے لائیں، اور اس نیت سے لائیں کہ ہمیں اللہ کے دین کی مدد کرنی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن